نیشنل کونسل فار طب، حکومت پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب فری آن لائن سہ ماہی CPD پروگرام بعنوان رنگ و روشنی سے علاج کے لیکچر نمبر 9 میں تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ میں حکیم ذوالفقار علی ملک، ترجمان نیشنل کونسل فار طب، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کا 9واں لیکچر اٹینڈ کریں گے۔ آپ تمام شرکاء کے نظم و ضبط، دلچسپی اور مکمل توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شمولیت کا بہت شکریہ۔ آپ اسی انداز سے، اسی نظم و ضبط کے ساتھ اس پروگرام سے جڑے رہیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اس پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام شرکاء اس پروگرام کے اختتام تک انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے اپنے مطلب پہ اس طریقہ علاج کو رائج کر کے مریضوں کے علاج میں اس سے یقیناً معاونت لیں گے۔ ڈاکٹر سمینہ عظیمی صاحبہ کی کاوشوں کا میں یقینی طور پہ ذکر کروں گا اور انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس طریقے سے وہ آپ تمام شرکاء کے سوالات کے ڈیٹیل میں جوابات دیتی ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرتی ہیں، اور لیکچرز کو نہایت آسانی کے ساتھ جس طریقے سے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں اس سے سمجھنے میں اور اس طریقہ علاج کے متعلق سائنسی حقائق سے آگاہ ہونے میں بہت ہی معاونت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اب چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 9 کی طرف۔ سب سے پہلے صدر نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کے ابتدائی کلمات ہوں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سمینہ عظیمی صاحبہ لیکچر نمبر 8 کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات دیں گی۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 9 ڈیلیور ہوگا، اور آج کے پروگرام کے، آج کے لیکچر کے اختتام پر اختتامی کلمات میں ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب حکیم حافظ فرید یونس صاحب، چیئرمین سلیبس کمیٹی نیشنل کونسل فار طب۔ تب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ اوور ٹو پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اطباء کرام، پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب CPD پروگرام کے تمام شرکاء کرام کو السلام علیکم۔ الحمدللہ رنگ و روشنی سے علاج CPD پروگرام اب ہمارے 9ویں لیکچر میں داخل ہو چکا ہے، اور آج ہم 9واں لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گزشتہ ہمارے جو سیریز ہوئی ہیں اس کی طرح یہ بھی بہت کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کا تمام تر کریڈٹ ہمارے جو ترجمان ہے نیشنل کونسل فار طب حکیم ذوالفقار علی زاہد کو جاتا ہے، کہ جو بڑی جو ذمہ داری کے ساتھ اور انتہائی چابک دستی کے ساتھ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ اور سلسلہ عظیمیہ کے عظیم رہنما حضرت شمس الدین عظیمی کی جو روحانی فیوز و برکات ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے جو منتخب کیا، اور نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے اطباء کرام کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی صلاحیتوں، فنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے یہ سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور پروگرام بھی پلان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایک آدھ پروگرام میں آپ کو اگلے CPD پروگرام کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس موضوع پر ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے اطباء کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ خواتین و حضرات، طب یونانی ایک آفاقی طریقہ علاج ہے، اور یہ رنگ و روشنی سے علاج، ہجامہ، فسد اور لیچ تھراپی اور مختلف جو اس کی جہتیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اجاگر کیا جائے، اور تاکہ ہمارے اطباء کرام اس میں زیادہ ایکوپڈ ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ہمیشہ مشل راہ کا کام کرتا ہے۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے، اور نیشنل کونسل فار طب کی
کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جو سفارشات ہے، اپنی تجاویز ہے، اس سے بھی ہمیں واسطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، طب یونانی پائندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر کے بعد جن ہمارے محترم سامعین نے کچھ سوالات بھیجے وہ یوں تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا ایک تیار شدہ رنگ کی بوتل کے پانی میں مزید پانی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے یا ہر دفعہ نیا پانی تیار کرنا ہوگا؟ تو اصل میں جو ہم نے تھیوری اس کی بتائی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سٹرکچرز فارم ہوتے ہیں جو کہ 3D سٹرکچرز ہوتے ہیں، جن کو ہم ہائیڈریشن سفیئرز کہتے ہیں۔ تو پانی نیا اس کے اندر بغیر کروماٹائز نہیں ڈالا جا سکتا، وہ پانی کو آپ کو پورا کنزیوم کرنا ہے اور اس کے بعد نیا پانی ہی بنانا پڑے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ چکن گونیا کے مریض گھٹنے کے درد میں زیادہ عرصہ مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے کون سے رنگ کا تیل تجویز کیا جائے؟ تو جو بنیادی اس میں رنگ ہے وہ نیلا اور سبز رنگ ہے، اور اس میں اس چیز کو ہم پھر آج ری انفورس کر لیتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بہت ہی تفصیل سے بھی اور مختلف بیماریوں کا علاج خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب رنگ و روشنی سے علاج میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو لے لیجئے تاکہ ایک ایک بیماری کے علاج میں آپ کو دیکھنے میں سہولت مل جائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ رنگین روشنی سے تیار کی گئی دوا کتنے دن تک مؤثر رہتی ہے؟ مثلاً اگر کسی دوا کو نیلی روشنی جذب کروا کے محفوظ کر لیا جائے تو کیا وہ دوا 7 دن یا جتنے دن بھی پڑی رہے اسی روشنی کو جذب رکھے گی، یا کیا اس دوا کو مخصوص دنوں کے اندر استعمال کر لینا ضروری ہوتا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو رنگین روشنی سے جو دوا ہے وہ اصل میں یا تو پانی ہے، ایز اے میڈیم پانی یوز کر رہے ہیں ہم، یا ہم آئل یوز کر رہے ہیں، یا ہم ملک آف شوگر کی گولیاں یوز کر رہے ہیں، یا ہم ایز اے ملک بھی اس چیز کو لے سکتے ہیں۔ اور اگر اور اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں جائے تو ہم پیٹرولیم جیلی میں بھی کسی حد تک اس مقدار کو جذب کروا لیتے ہیں۔ اب کوئی اور دوا سے اس کا مطلب نہیں لیا جائے گا، یہی چیزیں ہیں وہ ایز اے میڈیم ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پانی 3 سے 7 دن تک استعمال ہوگا، لیکن تیل جو ہے وہ 6 مہینے سے سال تک بھی تقریباً قابل استعمال ہی رہتے ہیں۔ وہ ان کے اندر روشنی جذب کرنے کی اتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور سسٹین کرنے کی بھی چارج پولرائزیشن کی صلاحیت تیل میں بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک آف شوگر کی جو گولیاں ہوتی ہیں ان میں بھی کافی دیر تک یعنی مہینوں تک 6-8 مہینے تک اس کے اندر اثر رہتا ہی ہے۔ اور اگر پانی بنانا ہے تو وہ آپ کو 3 سے 7 دن کے بعد پانی بنا لینا ہے۔ دودھ کنزیوم کرنا فوری ضروری ہوتا ہے، وہ تقریباً گھنٹے تک آپ اس چیز کو یا 2 گھنٹے تک اس کو استعمال کر لیں گے اور پھر آپ نیا کروماٹائزیشن کی طرف جائیں۔ اچھا، یہ سوال ہمیں ریپیٹڈلی آیا کہ میں نے صبح سے دھوپ میں بوتل رکھی ہوئی ہے لیکن مجھے اوپر کے خالی رکھے گئے حصے میں کوئی بخارات نظر نہیں آئے۔ تو ایسا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرارت کا جو عمل اندر سے چل رہا ہے وہ ننھے قطرے دکھیں آپ کو، بہت بڑے بڑے قطرے نہیں ہوتے، بالکل ننھے اندر اس کی سطح پر ہوتے ہیں، باہر نہیں آتے۔ یہ یاد رکھیے گا، بوتل کے باہر نہیں آئیں گے، وہ اندر ہی ہوں گے۔ اور ہمیں کچھ تصویریں بھی ملی تھیں کہ اس کو دیکھ کے بتائیں، تو وہ اتنی ریپ اپ تھیں شیٹ کے ساتھ کہ وہ دکھ ہی نہیں رہا اندر، تو وہ ننھے قطرے بھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ اندر پروسیس پورا چلتا رہتا ہے، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ 4 سے 6 گھنٹے کے دوران وہ اپنا پروسیس مکمل کرتا ہے۔ آج کے ہم اس سیشن میں سائنٹیفک بیک گراؤنڈ آف کلر تھراپی کو ڈسکس کریں گے۔ کلر تھراپی صرف لفظ کی حد تک نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت سیریس سائنٹیفک بیک گراؤنڈ آف کوانٹم فزکس انوالوڈ ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی اس میتھڈالوجی میں ایک بہت اہم بات یہی ہے کہ اس میتھڈالوجی سے تیار شدہ جو پانی ہے یا آئلز ہیں اس میں ایک بھرپور طریقے سے سائنسی ایسپیکٹ پایا جاتا ہے جو کسی اور میتھڈالوجی میں نہیں ہے۔ اس میں جو جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب پانی بنایا جاتا ہے اور اس کو لکڑی پہ رکھا جاتا ہے، ڈھکن مضبوطی سے بند کیا جاتا ہے، تو یہ دو ایک بہت بڑے سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں، پانی کی بوتل کو لکڑی پہ رکھنا اور ڈھکن کو مضبوطی سے بند کرنا، ایئر ٹائٹ کرنا۔ یہ دو چیزیں اس پانی کو ایک چارج واٹر میں بدلتی ہیں۔ تو اسی کی ہم آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔
ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم 2 طرح سے کام کرتا ہے اور اس میں 2 طرح کی ریڈیشن موجود ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں آئنائزنگ ریڈیشن ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں نان آئنائزنگ ریڈیشن ہے. جو ہمارے پاس ان دونوں کی خصوصیات الگ الگ ہیں. آئنائزنگ ریڈیشن میں اصل میں توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایٹم سے مضبوطی سے بندھے ہوئے الیکٹرانز کو ہٹا کر آئنز میں بدل دیتی ہے. یہ عام طور پر ڈائگنوسٹک ٹیکنالوجی میں بھی یوز ہوتی ہے، تھراپیوٹک کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور کینسر کے علاج میں، ٹیومرز کو کم کرنے میں یہ ہسپتالوں میں اور اداروں میں استعمال ہوتی ہے. لیکن اس کے بہت زیادہ خطرات بھی ہیں، اور ان کے خطرات میں ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے جسم کو، ہمارے ہڈیوں کو، ہمارے خون کے ذرات کو آئنائزنگ ریڈیشن سے کافی نقصان بھی. آئنائزنگ ریڈیشن جب ہسپتالوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ پیٹ سکین یا سی ٹی سکین، یہ مشینیں جو ہیں یہ آئنائزنگ ریڈیشن کو استعمال کرتی ہیں. ایکس ریز، ہم اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمیں اپنے جسم کے کسی تشخیصی معاملات کے لیے ایکس ریز کی ضرورت پڑتی ہے. اپلیکیشنز آف آئنائزنگ ریڈیشن ہمارے پاس بہت ساری ہیں. ان کا قابل استعمال جو تجزیہ اگر کیا جاتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ڈائگنوسٹک امیجنگ کے لیے آئنائزنگ ریڈیشن ایک پاورفل ٹول کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں ہم یہ بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ جس میں ایکس ریز بھی ہیں اور گیما ریز بھی ہیں. یہ ہمارے پیٹ اور سی ٹی سکینز اس کے ذریعے سے ممکن ہو سکتے ہیں. پھر ان کا علاج میں بھی یہ کام آتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں طرح سے کام کرتی ہیں. یہ ڈائگنوسٹک ٹولز بھی ہیں اور تھراپیوٹک ایجنٹس بھی ہیں. ٹیومرز کو سکڑانے کے لیے یا ٹیومرز کو شرنک کرنے کے لیے یہ آئنائزنگ ریڈیشن کام کرتی ہے. اور جو ہمارے پاس ان کے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہیزرز ہیں آئنائزنگ ریڈیشن کے، وہ یہ ہے کہ سکن برنز ہو جاتے ہیں مسلسل اگر استعمال میں رہتا رہے. اور جو لوگ اس میں مسلسل کام کرتے ہیں، جیسے خاص طور پر سکینرز میں بہت زیادہ آنا جانا اور ہاتھ کو رکھنا یا اس طریقے سے، تو وہ بھی ہینڈز کے اوپر اس طرح سے بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں اور برنز ڈال دیتے ہیں. کیٹریکٹس اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں، براہ راست اس کے اندر شعاع چلی جائے تو بھی وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. نان آئنائزنگ ریڈیشن میں ہمارے پاس مختلف اور بھی تھراپیز استعمال ہوتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ اپنی کلر تھراپی پر ہے. کلر تھراپی بیسیکلی وہ ویزیبل الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے جو کہ الیکٹریکل امپلسز جنریٹ کرتی ہے اور میگنیٹک کرنٹس آف فیلڈز آف انرجی دیٹ آر پرائم ایکٹیویٹرز آف دی بائیو کیمیکل اینڈ ہارمونل پروسیسز. یعنی ہمارے جسم میں موجود کیمیائی تبدیلیاں الیکٹرو میگنیٹک سگنلز کے ذریعے سے پاسبل ہوتی ہیں، اور یہ اس کا بہت بڑا ایک کام ہے کلر تھراپی کا، کہ بہت سہولت کے ساتھ جسم میں علاج معالجہ پیدا کرتی ہے اور بائیو کیمیکل اور ہارمونل پروسیس کو انیشیٹ کرتی ہے. اب ہم اس کی کچھ سائنٹیفک بیسس کے طور پر آتے ہیں. یہ ہمارے پاس کس طریقے سے سائنسی نقطہ نظر میں کیسے استعمال ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اصل میں لاجک کیا ہے. ہم نے اس میں 4 ویز آف کلر تھراپی پڑھے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تھرو واچنگ کلرز ہے، تھرو میڈیم ہے، اور ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے، تھرو ویژولائزیشن ہے. تو جو ہمارے پاس پرسیپشن کے تھرو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از بیسڈ آن دا افیکٹ آف کلرڈ لائٹ اینڈ ہیومن نیورو ہارمونل پاتھ ویز precisely on melatonin and serotonin pathways in brain. اور اس کی وجہ سے ہمارے several mental health issues جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. نان آئنائزنگ ریڈیشن بیسیکلی خاص طور پر یہ ویزیبل اسپیکٹرم میں کلر تھراپی کی بیسز فراہم کرتی ہے. یہ نیورو ہارمونل پاتھ ویز جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر میلاٹونن اور سیروٹونن پر اپنے اثرات کے ذریعے سے کام کرتی ہے، اور یہ ہماری ذہنی اور جذباتی
دونوں قسم کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں روشنی کی مخصوص ویو لینگس ایمٹ ہوتی ہیں، اور وہ جو کلر تھراپی ہے اس کے ذریعے سے جسم میں بایو کیمیکل ریئیکشنز انیشیٹ ہوتے ہیں۔ آئنائزنگ ریڈیشن کے بالکل برعکس اس کے خطرات بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جو اسے مختلف حالات کے لیے ایک مثالی طرز علاج بناتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنیک بہت زیادہ شفا یابی کو فروغ دینے کے لیے اور ویزیبل اسپیکٹرم کو کام میں لانے کے لیے، اس کی انرجی کو کام میں لانے کے لیے بہت پر تاثیر ایک طرز علاج ہے۔ یہ ہم نے فوٹو تھراپی یا لائٹ تھراپی بالکل اجنبی طریقے علاج نہیں، بلکہ یہ پچھلی کئی دہائیوں سے بلو لائٹ تھراپی نیو نیٹل جانڈس کے لیے ایک بہت قابل استعمال طریقہ علاج کے طور پر ہسپتالوں میں، بیبی سینٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب اس میں ایک بلی روبن کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ یرقان کسی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس میں بچے کو ایک انکیوبیٹر میں نیلے رنگ کی روشنی میں رکھا جاتا ہے، جس سے ہمیں کلرز کی افادیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے نیو نیٹل ہائپر بلی روبینیا جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے، اور نیورو ٹاکسیسٹی کو یہ اس کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیلی روشنی دراصل بلی روبنز کی جو ٹاکسک فارم ہے اس کو نان ٹاکسک فارم میں کنورٹ کر دیتی ہے، اور اس طرح سے جسم سے نان ٹاکسک فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد جسم سے اخراج آسان ہو جاتا ہے، جس سے بچے کی ذہنی جو وہاں پہ خطرات موجود ہوتے ہیں ٹاکسن کے جانے کے، ٹاکسیسٹی کے، اس کو بھی یہ نیلی روشنی دور کرتی ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم طریقہ علاج ہے کہ بغیر کسی انجیکشنز کے، بغیر کسی دوائی کے، صرف اور صرف لائٹ سے بچے کا جانڈس ٹریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ روشنی کس طریقے سے ذہنی امراض میں بھی کام کرتی ہے، جسم میں زہریلے مادے کے اخراج میں بھی کام کرتی ہے، اور جسم اور بایو کیمیکل پروسیسز کو شروع کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک مدد ملتی ہے اس بات کی کہ کلر تھراپی ہمارے جسم میں کس طریقے سے بہت زیادہ افادیت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ پھر ہم اگر سائنٹیفک بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اس کا، تو سرخ رنگ کی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ اب آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ریڈ لائٹ وونڈ ہیلنگ میں کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور یہ بہت اچھے جرنل میں پیپر بھی پبلش ہوا ہے کہ کس طریقے سے لال رنگ کی روشنی کے ذریعے سے یہ ریڈ اور انفراریڈ دونوں ریجنز کو کور کرتی ہے۔ یعنی 620 سے لے کر تو تقریباً 820 تک اس کا جو ریجن بنتا ہے نینو میٹرز کا، وہ اس میں وونڈ ہیلنگ کے لیے کام آتا ہے۔ دراصل یہ جو ہمارے پاس سرخ رنگ کی روشنی ہوتی ہے، ریڈ لائٹ ہوتی ہے، یہ ہمارے سیلز کی ایک ایکٹیویٹی کو ایک طرح سے انہانس کرتی ہے اور زخم کو بھرنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ زخم کو سرخ اور نیئر انفراریڈ لائٹ کے سامنے اگر لایا جائے تو وونڈ تیزی سے ہیل ہونے لگتا ہے، اور یہ بایو کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے سے اصل میں جو وونڈ ہے وہ اس کی جو زخم ہے وہ آہستہ آہستہ بھرنے لگتا ہے، اور اس کو جو بنیادی طور پر یہ بات بھی ہے کہ اس کے طریقہ کار میں جو انزائمز جو اس سے روکنے والے نائٹرک آکسائڈز ہیں وہ ان کا افراز شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مائٹوکونڈریل جھلی کی ممکنہ صلاحیت اور اے ٹی پی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سگنلنگ راستہ کو فعال کر دیتی ہے یہ لائٹ، جو کہ ہمارے خلیوں کے پھیلاؤ کو اس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ جو لائٹ ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ کر رہی ہے کہ وہ ہمارے سیل کے جا کے میکینزم کو ٹچ کرتی ہے اور بایو کیمیکل اور ہارمونل پروسیسز ان کو شروع کرتی ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہے، اس کے اندر باقاعدہ اب سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ لائٹ تھراپی بہت فعال طرز علاج ہے۔
اب ہمارے پاس بلو کلر کی لائٹ کیا ایک اور بہت زبردست میکینزم آف ایکشن جو ہے وہ پوسٹ اسٹریس ریلیکسیشن ہے. یعنی کہ نیلے رنگ کی جو تھراپی ہے یا روشنی میں رہنا ہے، یہ لائٹ تھراپی ہے، یہ نیورو ہارمونل راستوں میں یعنی میلاٹونن اور سیروٹونن کو افیکٹ کرتی ہے، اور اس کی ٹینشن کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ آرام مہیا کرتی ہے. یعنی 471 نینو میٹر پر اگر نیلے رنگ کی روشنی دی جاتی ہے تو اس کے سفید رنگ کی روشنی کے مقابلے میں یہ تیزی سے ذہن کو ریلیکس کرتی ہے اور تناؤ کو ختم کرتی ہے. نیلے رنگ کی روشنی سے اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پوٹینشلی افیکٹ ہیومن نیورو ہارمونل پاتھ ویز انکلوڈنگ میلاٹونن اینڈ سیروٹونن پاتھ ویز. یہ اس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. نیند بہت اچھی لاتی ہے نیلے رنگ کی روشنی. یہ ہم آئندہ اپنے لیکچرز میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا طریقہ کار ہیں روشنی لینے کے، کس طریقے سے روشنی کو کتنی دیر تک کے لیے لینا چاہیے، جو کہ مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور ریلیکس بھی کرتا ہے، نیند بھی لاتا ہے. کسی بھی ٹراما کے بعد یا ٹراما کی کنڈیشن میں نیلے رنگ کی روشنی سے ذہنی جو ہے تناؤ اور ذہنی ڈیمیج وہ بہت کم سے کم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی ہم پریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ لیشمینیاسس ایک ڈیزیز ہے جو کہ سینڈ فلائی کی بائٹ سے ہوتی ہے. ایک مکھی ہے جو کہ اس کے کاٹنے سے ایک چھوٹا سا نوڈیول پہلے ہوتا ہے، وہ پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے اور پھر پھٹتا ہے اور اتنا شدید اس میں تکلیف اور زخم ہوتا ہے. یہ ایک لیشمینیاسس کی فارم ہے. ایک یہ ہے کہ وہ پھر ویزرل لیشمینیاسس ہوتا ہے جو کہ گردوں پہ، ہارٹ پہ بہت زیادہ اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ وہ والا ہے جس میں یہ صرف جو ہے اسکن کے اوپر اس کا لیجن رہتا ہے. تو اس کو ہم نے ایک ایز اے کیس اسٹڈی ڈرمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ کی اجازت سے ہم نے اس بچے کا ٹریٹمنٹ کیا، اور اس بچے کو بہت انٹرسٹنگ اس کی کیس اسٹڈی رہی. وہ یہ تھی کہ بچہ ہمارے پاس آیا اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹریٹمنٹ آف لائٹ تھراپی ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اینی ادر کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. کوئی دوائی، کوئی گولی اور کچھ بھی اس نے نہیں لیا. یہ تقریباً 35 to 40 ڈیز کا ٹریٹمنٹ تھا اس کا. جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے سب سے پہلے اس کے چہرے پر یہ ایک کریسٹ سا تھا تو نیلے رنگ کی اور سبز رنگ کی شعاع ڈالنے سے اس کا شروع کیا. چند دن وہ شعاع ڈالنے سے اس کا ایک کریسٹ پہلے ریموو ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر اور وہ درد ہلکا سا اور وہ اس کا جو مواد تھا وہ خارج ہونے لگا. پھر اس کو ہم نے لال رنگ کی روشنی میں، چونکہ ہمارے پاس اس کا پھر ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لال رنگ کی روشنی نے کیوں ہمیں لال رنگ کی روشنی انہیں منتخب کی. پھر یہ تقریباً روزانہ 1 گھنٹہ کی لائٹ ہوتی تھی اس کی، اور یہ ہم نے بلب کے ذریعے سے دی تھی. وہ میکینزم ہم سارا آپ کو ایکسپلین کریں گے. یہ تقریباً 60 واٹ کا بلب تھا اور اس کے اوپر اس کے چہرے پر سیلوفین شیٹ اس نون ویو لینتھ کی ہم ریڈ کلر کی رکھتے تھے اور تقریباً 2.5 سے 3 فٹ کے فاصلے سے روشنی دیتے تھے. اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سکار بالکل ایک سکار کی حد تک رہ گیا، لیکن بالکل ماشاءاللہ بچہ صحت مند ہو گیا. اور اس کی جو آس پاس کے لوگ تھے پھر وہ بھی ہمارے پاس آئے کہ وہ اسی طرح کی لائٹ ان کو دی جائے، اور جس کی وجہ سے یہ بغیر کسی دوا کے یہ لیشمینیاسس میں بہت زیادہ کام کیا. جب ہم نے اس مریض کو اس طریقے سے لال رنگ کی روشنی دی تو اس سے ساتھ میں ہم نے اس کی FNAC کی، یعنی فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی کے ذریعے سے باریک اس کا سیمپل لیا اس وونڈ میں سے، اس کو کلچر کیا، پیوریفائی کیا، کلچر کیا اور پھر اس کو گرو کیا. اور وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ انکیوبیٹر میں، شیکر میں 10 ڈیز کے لیے وہ گرو ہوا. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو لیشمینیا کا جو پیراسائٹ ہے وہ کس طریقے سے اور کن رنگوں کو کس طریقے سے لے کے چلا. اس سے بہت اچھے ریزلٹس، بہت پرومسنگ ریزلٹس ملے، جس سے یہ پتہ چلا کہ رنگ و روشنی سے علاج بیکٹیریا کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور ہمارے جسم میں موجود اگر جو بیماری ہے وہ اگر ٹریٹ کرنی ہو تو وہ رنگ و روشنی سے علاج کے تحت اس بیکٹیریا تک بھی جائے گی، یا ایون یہ کہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ وائرل جو انفیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی کلر تھراپی سے ٹریٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت پرومسنگ ریزلٹس ملے. اس میں بہت زیادہ ریڈ کلر سے اس کی گروتھ بہت کم آئی،
لیکن جبکہ اورنج کلر سے اور یلو کلر سے اس کی گروتھ بہت زیادہ آئی. تو یہ ایک بہت حیرت انگیز اس کے ریزلٹس تھے. گرین کلر سے جیسے اس کی ریپروڈکشن بہت زیادہ کم ہوئی، تو اس سے پھر ہمیں بہت نئے زاویے معلوم ہوئے. اس کے بعد فردر پھر ہم نے اور چیزوں کے اوپر بھی اس کام کو آگے بڑھایا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس جو شیئرنگ ہو رہی ہے اس وقت وہ ہائیڈریشن سفیئرز کی ہے. کوانٹم فزکس کے اصولوں پر یہ جب کام کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ پانی بنانے کا جو طریقہ کار ہے اور اس کی میتھڈولوجی، عظیمی چارج واٹر کی جو میتھڈولوجی ہے وہ سب سے بہترین میتھڈولوجی ثابت ہوئی یہ ریزلٹس لینے میں. پانی کو چارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر جتنے بھی جو فینومینا ہو رہا ہے وہ اب ڈسچارج نہیں ہو رہا، وہ لکڑی کے اوپر رکھا ہے، ڈھکن مضبوطی سے بند کیا ہے، پانی ابال کے ٹھنڈا کر کے بوتل میں ڈالا اور اس کے اوپر تھرو آؤٹ ڈے سمجھیں 4 to 6 hours کے لیے دیٹ بوٹل واز ایکسپوز ٹو سن لائٹ. اور اس کے بعد اس کا ڈفرینٹ میکینزم کے ذریعے سے اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہوئی، اس کی اسپیکٹروسکوپی ہوئی، اس کی ڈفرینٹ پیکس نکلیں. پھر اس کے بعد کوانٹم فزکس کے اصولوں کے بعد جا کے یہ ورچوئل اسٹرکچرز سامنے آئے اور یہ ایک مضبوط سائنٹیفک بیک گراؤنڈ دیتے ہیں کلر تھراپی کو. کہ واٹر جو ہے ہمارے پاس، جیسے ہم نے اس کو عظیمی چارج واٹر کا نام دیا، اس کی میتھڈولوجی ایک مضبوط سائنسی بنیادوں پہ ہمارے پاس آتی ہے اس فینومینا کے ذریعے سے کہ ورچوئل اسٹرکچرز کس طرح سے بنتے ہیں اور کس طریقے سے فوٹونز کا الیکٹرانز کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ فارمیشن ہوتی ہے. اب جب یہ ہم پانی اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں اور پیتے ہیں تو ناؤ واٹر از بیہیونگ لائک اے میڈیسن. اس واٹر کے اندر اب جو تصویری اشکال ہیں یہ انفارمیشن ہے اور یہ ایک بہت ہی یونیک سا کام ہے جو کہ سلسلہ عظیمیہ کا پلیٹ فارم ہے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی میتھڈولوجی ہے اس چیز کو پیش کرنے کے لیے، اور ان کی کتاب رنگ و روشنی سے علاج ہے اس کی بنیاد بیسیکلی کہ کس طریقے سے پانی ایز اے میڈیسن اب ہم لے رہے ہیں اور جب یہ جسم میں جائے گا تو یہی ساری انفارمیشن ہماری باڈی میں جائے گی، یہ جو جیومیٹریکل اشکال کی انفارمیشن ہے. اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امام سلسلہ عظیمیہ نے فرمایا کہ پانی تصورات کا خول ہے. یہ چیز اب سائنٹیفکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو جس طریقے کی انفارمیشن، جیسے اس کے اندر جیومیٹریکل اشکال ہیں، جو انفارمیشن اس کے اندر ہوگی اب وہی ہماری باڈی میں جائے گی. تو یہ ایک بہت یونیک سا کام ہے واٹر کے اوپر کہ واٹر اب کس طریقے سے کیریئر ہے چیزوں کو اندر لے جانے کا. وہ چیزیں کیا ہیں؟ انفارمیشن ہے، تصورات ہیں، وہ سارے گڈنس ہے جو کہ ایک صحت یابی کے لیے ہمیں چاہیے، اس بیماری کے علاج کے لیے اس فلٹر آؤٹ کر کے ہم نے پانی کو جس کلر کی فریکوینسی اس کے اندر جا رہی ہے وہ اس طریقے سے اس کے یہ اسٹرکچرز بن رہے ہیں اور یہ اسٹرکچرز ہماری باڈی میں جا کے سیل کے اندر تک جا رہے ہیں. کیونکہ پھر ہم نے اس کے اوپر جب کام کیا تو انزائمیٹک ریئیکشنز میں بھی بہت زیادہ بہتری محسوس ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری باڈی میں جا کر جیسے حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اس میں پانی معدہ اس کو چیک نہیں کرتا. تو یہ ایک اس میں اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے کیونکہ پانی جب جسم میں جاتا ہے تو پانی 95% آف جو ریئیکشنز ہیں باڈی کی وہ پانی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ بہت سہولت کے ساتھ اب یہ پانی جسم کے ذرے ذرے کو دھو ڈالتا ہے. سائنٹیفکلی کچھ شیئرنگز ہیں انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش پیپرز کی، جس میں سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز، گلوکوز آکسیڈیز، لائپیز اور کولیسٹرول کے اوپر کچھ کام ہے کہ کس طریقے سے کلرز ان کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اور کلرز کا ان کے اندر ایبزارپشن کس طریقے سے ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا ان کے لنکس بھی اس میں شیئر کیے گئے ہیں. اگر آپ مزید ان چیز کو ان اسٹڈیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لنک کے اوپر جا کے اس کی مزید فل لینتھ پیپرز بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ ہے انٹرنیشنل جرنل میں چھپے ہوئے پیپر کی کہ کس طریقے سے ایکولائے کا اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی سیم جس کو کہتے ہیں. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس کو مزید معلوم کیا گیا کہ بیکٹیریا کلرز کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے اور کون کون سے کلرز اس کو یا تو اس کی ریپروڈکشن کو ختم کر دیتے ہیں
یا اس کے اندر جو ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں، ریپروڈکشن کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے اندر موجود جتنے بھی اس کی elongated جیسے دیکھیں اس کی اشکال ہیں وہ ہو جاتی ہیں، یا پھر بالکل یہ ڈائے فارم میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی انٹرنیشنل جرنل کا، اس کا بھی لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، آپ مزید معلومات کے لیے اس لنک کے اوپر جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ لیکچر سنا، اور اس لیکچر میں ہم نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے سائنٹیفک ایسپیکٹ آف کلر تھراپی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب جو باہر کے ممالک میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل جرنلز میں اس کے اوپر بہت سارے پیپرز پبلشڈ ہو رہے ہیں۔ لینسٹ ایک جرنل ہے بہت باہر کا، امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو پبلیکیشنز آئی ہیں، اسی طرح وونڈ ہیلنگ کی بھی اور بلڈ پریشر کے لیے بھی کام بہت زیادہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کہنا نو میں ایک ہاسپٹل میں اس سیٹ اپ کو بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر اس کا علاج معالجے کے طور پر یہ چیز جاری ہے، اور اس میں بہت ہی پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں۔ کس طرح سے بلڈ پریشر نیلے رنگ کی روشنی سے کم ہو رہا ہے، اس میں پیشنٹس کو تقریباً 30 منٹس کا سیشن پر ڈے ہم دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلو کلر کا پانی ہے۔ طریقہ کار ہم اس کو ہماری میتھڈالوجی والی جو لیکچر ہے اس میں موجود ہے کہ کس طریقے سے پانی بنایا گیا ہے۔ شیشے کی بوتل لے کر، اور ڈھکن مضبوطی سے بند کرنا ہے، اس کے اندر پانی ابال کے ٹھنڈا کر کے 3/4 پانی اس بوتل میں بھر کے، اور اس بوتل کو ساری طرف سے سیلوفین شیٹ سے اچھی طرح سے ڈھکنا ہے تاکہ وہ فلٹرڈ آؤٹ ہو سکے، اور لکڑی کے اوپر اس کو صبح سے شام تک تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کے لیے جب دھوپ میں رکھا گیا، تو اب وہ پانی جو ہے وہ ایک میڈیسن کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ اس پانی کو پیشنٹس کو دیا گیا 2 ٹائم، صبح اور شام دیا جا بھی رہا ہے، ابھی بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے جو بلڈ پریشر ہے وہ نیلے رنگ سے، اب چونکہ پیپر بھی پبلش ہوا ہے اور وہ کام کرنے میں اب وہ ایک لا بن چکا ہوا ہے، تو مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سے جو انگزائٹی ہے وہ ان کی کم ہو رہی ہے، پین ریلیف ہو رہا ہے، ڈپریشن ان کا کم ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رنگ صرف ایک ہی چیز کو نہیں ایڈریس کرے گا، ایک رنگ جسم میں موجود اس رنگ کی کمی سے پیدا ہونے والے تمام امراض کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جیسے چڑچڑاپن ہے، اگر بلو رنگ کی ریڈیشن سے بلڈ پریشر کم ہوگا تو لازمی طور پر چڑچڑاپن، جھنجھلاہٹ، بات بے بات غصہ کرنا، بہت اونچی آواز میں بات کرنا، ہر وقت ایک اسٹیٹ آف اسٹریس میں رہنا، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ حل پذیر ہیں، حل ہو جائیں گی جب ہم نیلے رنگ کی روشنی دیں گے مریض کو۔ اسی طریقے سے اگر پین کے ریلیف میں ریڈ کلر کا امپیکٹ آ رہا ہے، تو وہ جتنا زیادہ جسم میں جہاں جہاں لال رنگ کی کمی سے پیدا ہونے والے امراض پیدا ہو رہے ہیں، مثلاً بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا، خون کی کمی ہونا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے ساتھ دور ہو جائیں گی۔ اور ہر وقت کا ایک جسے کہتے ہیں لیزینس رہنا، سستی رہنا، نیند کا بہت آنا، تو یہ بہت زیادہ لال رنگ کی کمی کا شکار افراد میں یہ پیدا ہوتے ہیں امراض۔ تو جب لال رنگ کی روشنی دی جاتی ہے تو انرجی فیل ہوتی ہے، ایک توانائی سے بھرپور زندگی، اور اس کا جو دن ہے وہ بدل جاتا ہے لال رنگ کی روشنی لینے کے بعد مریض کا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب اس کے اندر سے یہ امیونٹی بھی اس کی بہتر ہوگی، اس کے جو انزائمز ہیں جو کہ لال رنگ سے کام کریں ہیں، جیسے سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز ہے وہ لال رنگ سے کام کرے، تو باڈی میں جتنا زیادہ اس کو وہ انزائمز بہتر ہوں گے، جتنا زیادہ اس کے اندر وہ روشنی الیکٹرو میگنیٹک سگنل سے بہتر ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کی جو ویل بینگ ہے وہ بہتر ہوگی، اور اس کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا، وہ ایک بہتر زندگی جینے لگے گا۔ اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا اس میں گول ہے یہ کہ ہم مریض کو ایسے علاج معالجہ فراہم کریں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر جینا شروع کریں۔ ضروری نہیں ہے دیکھیں کہ بیماری کو آپ بالکل جب تک ہر ممکن طریقے سے اس کو اینڈ تک نہیں پہنچاتے، مین گول ضرور ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بیماری کے سٹیج میں بھی ہے تو
تو مریض لیکن اپنی انرجی کو، اپنی امید کو، اپنی توانائی کو برقرار رکھے، تاکہ وہ دن اس کا اگر بیماری ختم نہیں بھی ہوئی پھر بھی وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر ایک انسان محسوس کرتے ہوئے آگے چلنے کی امید بنا سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے بیماری کے علاج کے لیے، اور الحمدللہ اس میں ہم نے یہ کام کیا ہے کہ مریض کو انگزائٹی اور سٹریس سے نکالا ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہے، اس کا جو پہلا فیکٹر ہے وہ اگر ایڈریس کیا جائے، جیسے نیلے رنگ کی روشنی کا اس کو یا تو مراقبہ تجویز کر دیا جائے، یا اس کو نیلے رنگ کا پانی دے دیا جائے، یا نیلے رنگ کی روشنی میں رکھ دیا جائے، تو وہ جو سٹریس ہے، سٹریس کا جو لیول ہے وہ ہر بیماری میں آٹومیٹکلی پہلے ہی تھوڑا کم ہو جائے گا، اور بیماری از خود اس کو ایڈریس کرنا پھر اتنا مشکل نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو کلر تھراپی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اتنا اچھے طریقے سے کلرز کی ہارمنی سے مریض کا علاج کریں کہ اس کو اپنے تمام جو امراض ہیں وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ ان بیماریوں سے نبٹنے کے قابل ہو سکے۔ پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ لیشمینیاسس کے اوپر کام کیا، تو لیشمینیا جو تھا وہ ایک پیشنٹ جو ہمارے پاس یہ بچہ آیا تھا، اس پیشنٹ کو یہاں سے اس کی FNAC کی گئی تھی، فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی کے ذریعے سے، اور اس کا جو وہ سیمپل لیا گیا، وہ نمونہ لیا گیا، اس کو پھر ہم نے لیبارٹری میں گرو کرایا، اس کو پھر اس کے اوپر ہم نے پھر کیمراز لگا کے اس کی فوٹوز وغیرہ لی، اس کے انٹرنل سارا اسٹرکچر اس کا دیکھا، تو اس سے پتہ چلا کہ باقی کلرز کے مقابلے میں جو اورنج کلر تھا اس سے لیشمینیا کی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی۔ یعنی دونوں صورتوں میں کام کرے نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو دو رخ پہ پیدا کیا، تو اگر کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے تو کسی چیز سے ہم اس کا نقصان کریں، لیکن بیکٹیریا یا وہ جو اس کا پروٹوزوا تھا اس کے لیے وہ کتنا اچھا تھا کہ اس کو لائف بہت زیادہ ملی اور وہ بہت بڑا بڑا گرو کر گیا۔ کیونکہ کئی ایک ایکسپیریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں وہ چیز گرو کرانی پڑتی ہے، تو پھر یہ سائنٹسٹ نے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، یا جیسے آپ تحقیق کے شعبے میں جائیں گے کہ کوئی چیز اگر کسی چیز کو کم کر رہی ہے تو کسی چیز کو بڑھا بھی رہی ہے، تو کہیں ان دونوں عوامل کو سامنے رکھ کے ہمیں علاج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہی پھر ہماری باڈی میں جب جاتے ہیں تو مزاج کے ساتھ، جیسے کسی کا اگر بہت سردی کا مزاج ہے یا کسی کا بہت گرمی کا مزاج ہے، تو اس کو ایک ہی رنگ سردی اگر کم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ گرمی بڑھا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بیماریوں کے علاج کے لیے رنگ و روشنی سے علاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر گہری توجہ رکھنی ہے کہ کسی بھی رنگ کی پراپرٹی کیا ہے، وہ کیا سرد مزاج ہے اس کا، یا کسی رنگ کا گرم مزاج ہے، یا کسی رنگ سے جیسے خشکی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی رنگ سے تری پیدا ہوتی ہے، یا تو یہ ہمیں رنگوں کا مزاج طب کے حوالے سے بھی سامنے رکھنا ہے۔ جیسے اگر لال رنگ سے اس بچے کا بالکل جو لیشمینیاسس تھا وہ بہت زیادہ کیور ہو گیا، اور الحمدللہ بالکل اس بچے نے کوئی اور دوا استعمال نہیں کی تھی۔ تو لیشمینیاسس کو کیور ہونے میں اور یہ کرنے میں جو ہمیں ڈیوریشن رہی، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اس کو پین بھی تھوڑا سا ہوتا تھا اس میں، تو پین ریلیف کے لیے ہم لال کے ساتھ نیلا رنگ بھی دیتے تھے۔ لال از خود بھی پین ریلیف کرتا ہے، لیکن نیلا اس کی جو خشکی پیدا کرتا ہے، اس کی جو رطوبت تھی اس کو خشک کرتا تھا، تو وہ رطوبت کو خشک کرنا نیلے رنگ کا کام ہے۔ اسی طرح سے جب بہت زیادہ باڈی میں ڈرائنس ہو جاتی ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اورنج کلر تجویز کرتے ہیں، کیونکہ اورنج کلر سے اس کی بہت زیادہ خشکی اور بہت زیادہ وہ یہ والی کیفیت ذرا سی تھوڑی سی حل ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رنگوں کا مزاج کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہم جب رنگوں کے اوپر بات کریں اور رنگوں سے ہم کام لیں تو ہمیں ان کے مزاج کے، ان کی پراپرٹیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے اس میں جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ انزائمز کے اوپر بات ہوئی ہے، تو انزائمز ہماری باڈی میں بہت سارے انزائمز کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم ایک رنگ کا پانی پیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انزائم کو جا کر افیکٹ کرتا ہے، اور وہ انزائم باڈی میں جو کام کر رہا ہے وہ رنگ وہ سارے کام سر انجام دینے لگتا ہے۔ مثلاً اگر لال رنگ سے سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز ایک جو انزائم ہے اس کے اوپر کام ہوا تو وہ ہماری باڈی میں کئی ایک طرح سے کام کرتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے،
جھریاں کم لاتا ہے، اینٹی ایجنگ ہے، بہت بڑھاپا کم لاتا ہے، توانائی زیادہ دیتا ہے، نیند کی کمی پوری کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو تجویز کیا جائے تو اگر ٹھنڈے شہروں میں رہنے والے لوگ یا ٹھنڈے کمروں میں رہنے والے لوگ، بہت زیادہ گھپ اندھیرے میں رہنے والے لوگ، ان کے لیے لال رنگ کی روشنی کا یا تو مراقبہ بہترین رہتا ہے، یا پھر ان کو اس طرح سے ہفتے میں 2 سے 3 دن اس کا پانی بھی پینا چاہیے لال رنگ کی، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس رنگ کو، اس طرح کے کپڑے پہننا یا اس رنگ کو دیکھنا، یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو ریڈ کلر ہے یہ ہماری انرجی کا سینٹر ہے، اور یہ جو ہمارے نفسی جو ہے وہ اصل میں ہے، تو جو دنیا نبھانے کا طور طریقہ ہے زیادہ تر، اور اس سے ہم ریلیٹڈ جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں وہ لال رنگ سے اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا میں ایک بہت اچھے طریقے سے چاق و چوبند رہتے ہوئے ایک جسے کہنا چاہیے جوش اور ولولے کا رنگ ہے، تو اسی طرح سے یہ بیماریوں کو بھی دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ انزائمز کے اوپر کام تحقیق دانوں کو ریسرچ کی بہت زیادہ دعوت دیتا ہے، کہ اگر ہم نے تو ابھی یہاں پہ جو ریسرچ کی ہے اس میں 4 سے 5 انزائمز کے اوپر کام کیا، اور اس سے بھی ایک بہت زیادہ ڈیٹا ہمیں مل گیا، بہت زیادہ بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں اس میں پتہ چلا، جیسے لائپیز ہے اور کولیسٹرول ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا کہ کس طریقے سے کتنی بیماریوں میں کام آتا ہے، موٹاپا دور کرتا ہے، چربی دور کرتا ہے، فیٹی لیورز میں کام کرتا ہے، اور اسی طرح سے اگر تحقیق دان جو ہے اپنی ریسرچز میں اس چیز کو ایڈ آن کریں اور مختلف انزائمز کے اوپر کام کریں، تو اس میں مزید نئی ریسرچز سامنے آ سکتی ہیں، جو کہ مخلوق خدا کو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فیٹی لیور کے لیے آپ پرپل کلر کا پانی استعمال کریں، تو کہاں وہ اتنی بہت ساری دوائیاں استعمال کریں یا وہ کچھ اور اس کے ریمیڈیز کریں، اور کہاں وہ یہ پرپل پانی لے کر اگر ایک صحت کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی طمانینت کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رنگوں سے شفا مل رہی ہے اور ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم حافظ فرید یونس، چیئرمین سلیبس کمیٹی نیشنل کونسل فار طب آپ سے مخاطب ہوں۔ نیشنل کونسل فار طب الحمدللہ اس عزم کے ساتھ تمام اطباء کرام کی اس خدمت کے لیے مصروف عمل ہے، اور خاص کر جو پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب کا CPD پروگرام ہے، رنگ و روشنی سے علاج، یہ آپ کی ضرورت کو اور دور حاضر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے جدید معلومات ہم تمام اطباء کرام تک پہنچائیں، اور اس سلسلے میں پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کا یہ عزم ہے کہ تمام اطباء کرام کو جتنی ممکن صحیح ہم سے ہو سکے گی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وسائل اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اطباء کرام کو جدید علوم سے روشناس کرا سکیں۔ طب یونانی ایک ایسا قدیم فن ہے جو جدید اور قدیم دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والا فن ہے۔ اس CPD پروگرام کے لیے ہم تمام نیشنل کونسل فار طب کے ممبرز، جتنے نیشنل کونسل فار طب کے ممبر ہیں، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ آپ سب حضرات کو اس میں جدید سے جدید معلومات سے مستفید کروایا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی یہ CPD پروگرام آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم طب کو جدید انداز سے آپ تک پہنچانے کی صحیح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔